بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا سلسلہ گفتگو کعبۃ اللہ کے متعلق جاری ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کعبۃ اللہ کی حقیقت، اس کے فضائل کو سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اس سے قبل آپ نے سماعت کیا تاریخ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے متعلق، اور آج کا سلسلہ گفتگو ہمارا کعبۃ اللہ کی حقیقت اور تھوڑا سا جو حج کے ارکان ہیں، چونکہ ان کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، اس کے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے، یعنی انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا، اس پر ہم الگ سے ویسے موضوع شروع کریں گے، شروع سے لے کر کے چلیں گے، لیکن تھوڑا سا اس کے متعلق ذہن میں رکھ لیں۔ مخلوقات تو اس کی دیگر بھی ہیں اللہ رب العزت کی، انسان کی خاص کر تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت و عبادت ہے، یعنی انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے تخلیق کیا گیا، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ تو اس کی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان فرمایا الا لیعرفون، کہ ہم نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اسے ہم نے تخلیق فرمایا کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے۔ اب یہ بات جب ہم نے ذہن میں بٹھا لی تو دوسری بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی چیز، یہ ہم اپنی ذہنی سطح کے مطابق اگر بات کریں، کوئی بھی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی، چلے اشرف بھائی سامنے بیٹھے ہیں، استری کا کام کرتے ہیں، چلاتے ہیں، کپڑوں کو پریس کرتے ہیں، اگر ایک استری یہ لاتے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا استری کا؟ کپڑوں کو
پریس کرنا. کیا کرنا؟ یہ بات بڑی آسان کر کے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے. کپڑوں کو پریس کرنا. انہوں نے 1 دن چلائی، 2 دن چلائی، 10 دن چلائی، لیکن اس کے بعد اس نے پریس کرنا چھوڑ دیا استری نے. اس کے اندر کوئی ایسی خرابی آ گئی. اب کیا وہ جو خراب شدہ استری ہے اس کو سنبھال کے رکھیں گے؟ بولیں گے کیا کرتے ہیں؟ دے دی پھر دوسری لے لی. ایسا ہے نا. اسی طریقے سے کوئی دکاندار ہے، وہ ترازو لیتا ہے. آج کل تو الیکٹران کا آ گئے نا، وزن کرنے والے ہیں، وہ لیتا ہے. اگر چند دن کے بعد وہ کام خراب ہو جائے، نہ کرے کام اپنا جس مقصد کے لیے لائے تھے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے بیچ دیتے ہیں، کباڑیے کو دے دیتے ہیں، پھر اس کی جگہ دوسرا لے آتے ہیں. اسی طرح دیگر مثالیں آپ سمجھتے چلے جائیں. یہ تو ہم ان چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں نا جو ہم نے اپنے مقصد کے لیے لی. ٹھیک ہے نا جی؟ اپنے کاموں کے لیے لی. وہ مقصد پورا نہیں کر رہی تو ہم نے اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا، اس کی جگہ ہم دوسری چیز لے آئے. اب یہاں انسان کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ انسان کس مقصد کے لیے تھا. انسان کس مقصد کے لیے تھا؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے. میں اس کو الگ سے انشاءاللہ اس موضوع کے بعد کوشش کروں گا کہ شروع کروں اور اس کی تفصیل میں آپ کو سمجھاؤں کہ انسان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. سر دست اتنا بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے وہ مقصد پورا نہ کر رہی ہو تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری چیز لے آتے ہیں. اب انسان کا جو مقصد ہے تخلیق کا، وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے. اب وہ انسان جو اللہ کی عبادت کے لیے تھا، اللہ کی معرفت کے لیے تھا، اس کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا. وہی انسان اگر اپنی جو تخلیق کا مقصد ہے اسے ہی پورا نہ کر رہا ہو، اس کو چھوڑ دے، تو دوسری چیزوں میں لگ جائے، تو پھر اس انسان کا کیا کرنا چاہیے؟ اس انسان کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے کرنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ جی روزی بھی تو کرنی ہے، روٹی بھی تو کرنی ہے، محنت بھی تو کرنی ہے، کھانا پینا بھی تو، یہ ساری چیز بھائی، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. یہ آپ کا مقصد تخلیق نہیں ہے، یہ اس کے ذرائع ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اس کو، لیکن آپ کی زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو انسان کی زندگی کا جو مقصد تھا، انسان اگر اسے کھو دے، اس مقصد سے ہٹ جائے یا اس مقصد کو بھول جائے، تو پھر یہ انسان نہیں رہتا ہے. تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم اس سلسلے پہ کریں گے، بڑا عام موضوع ہے. کہ میں نے عرض اسی لیے کیا کہ انسان کا جو تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کی عبادت کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. کچھ تو فرائض ہیں اس کے وہ ادا کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ نوافل کی صورت میں آپ اللہ کی عبادت کریں، ذکر کی صورت میں کریں، صدقہ و خیرات کی صورت، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کرے، میرے قریب آئے، میرا قرب حاصل کرے. اب ذرا غور کیجئے، قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت 21واں پارہ ہے، اس کی آخری آیت میں نے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو بندے میری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں
تو میں ان کو روک نہیں دیتا. یہ اس بڑی پیار کی بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کر دیتا, بیریئر نہیں لگا دیتا, سیکورٹی والے کھڑے نہیں کر دیتا کہ تم میری طرف آ نہیں سکتے ہو, مجھے مل نہیں سکتے ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ میرے مخصوص اوقات ہیں, ان اوقات میں تم آؤ گے تو پھر پاپڑ بیلنے کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی, میری طرف آ سکو گے ورنہ نہیں آ سکو گے, جیسا کہ دنیا میں ہو رہا ہے, آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں. نہیں, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں, ان کو ہدایت دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہماری طرف, کھول دیتے ہیں ان کے لیے راستے ہم تاکہ وہ ہماری طرف آئیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور آگے اللہ رب العزت نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمایا, اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. کن کے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہے, جو نیکی کی کوشش کرتے ہیں, جو عمل صالح کی کوشش کرتے ہیں. رب فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. اب انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, ایک تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ میں ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں. دوسرا حدیث قدسی سماعت فرما لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے, بڑی مشہور حدیث پاک ہے, ایک بالشت آتا ہے تم اس کی طرف 10 بالشت آگے بڑھتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے. جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے, رب فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے کہ جھوٹا وعدہ کیا اور بھاگ گیا. اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, بتاؤ کون ہے کہ جس کی بات اللہ سے بڑھ کر سچی ہو. اللہ سے بڑھ کر سچا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا, اللہ کے کلام میں کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے. تو وہ فرماتا ہے کہ میری طرف جب کوئی چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. کیا مقصد ہے اس کا؟ شارح نے کرام فرمایا کہ اس کی رحمت جو ہے نا وہ دوڑ کر بندے کو گھیرے میں لے لیتی ہے, وہ اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ جاتا ہے, اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کا, اب دیکھیں اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا, یہ ایک ایسا دور ہے, جدت پسندی کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل ہر کسی کے پاس ہے, ٹچ کیا دنیا کا پتہ نہیں کیا سے کیا لوگ دیکھ لیتے ہیں, وہاں گمراہیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو کچھ لوگوں کو اس کے اوپر وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں جو روحانیت ہے یا باطنی دنیا ہے. ایک دنیا ہماری ظاہر کی دنیا ہے, ایک دنیا ہماری باطن کی دنیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو ظاہر کی دنیا میں مگن ہو گیا اسے کیا معلوم کہ باطن کسے کہتے ہیں, باطن کسے کہتے ہیں. اس کی آسان مثال دی ہے کچھ بزرگوں نے کہ آگ جل رہی ہے, ایک بندہ اس میں جل رہا تھا, ایک بندہ اس میں جل رہا تھا, وہ چیخ رہا ہے, وہ چلا رہا ہے کہ بھائی میں آگ میں جل رہا ہوں, مجھے نکالو, مجھے بچاؤ. باہر سے کھڑے ہونے والے تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھو جی کیسا ایکشن کر رہا ہے, کیسی خوبصورت آگ جلی ہوئی, کیسی روشنیاں ہیں. انہیں کیا معلوم کہ آگ میں جو جل رہا ہے اس کی شدت کیا ہے, اس کی تکلیف کیا ہے, اسے کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے باہر سے بیٹھنے والا, باہر کی دنیا سے بیٹھنے والا کیا جانے اندر کی دنیا کیا ہے, اسے کیا معلوم کہ باطن کسے کہتے ہیں. اس طرح یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں, ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. انسان جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی 2 حیثیتیں ہیں, ایک ظاہری حیثیت ہے, ایک باطنی حیثیت ہے. جو ظاہری انسان ہے, یہ انسان جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے, یہ مادے سے وجود میں آیا ہے. کس سے؟ مادے سے, مادیت. اس کا جو مٹیریل ہے آپ دیکھیں, آگ, ہوا, پانی, مٹی, یہ 4 عناصر ہیں جن سے انسان کا جسم بنا اور یہ انسان ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن یہ حقیقت انسان یہ نہیں ہے, حقیقت انسان یہ نہیں ہے. حقیقت انسان کس چیز کا نام ہے؟ اب اگر ہم اس کو بڑی گہرائی کے اندر چلے جائیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی, وہ ہم اسی موضوع میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے چیزیں جب ہم شروع کریں گے انسان کی
تخلیق کا مقصد، اس کی عظمت، اس کی حقیقت، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سریدہ سے اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے نا، مثلا میرا جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کا جسم مجھے نظر آ رہا ہے، تو یہ حقیقت انسان نہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر اسی کا نام انسان ہے، اسی کا نام انسان ہے، تو وہ جو بول رہا ہے وہ کون ہے؟ جو بول رہا ہے وہ کون ہے؟ جو سانس لے رہا ہے وہ کون ہے؟ اگر انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جائے، اس کے جسم سے نکل جائے، تو کیا پھر اس انسان کو جسے آپ انسان قرار دے رہے ہیں، کیا اسے آپ پھر بھی اپنے گھر میں رکھیں گے؟ بولے تو صحیح، نہیں رکھیں گے نا۔ ہم کہیں گے جلدی کرو، حکم بھی یہی ہے نا اسلام کا کہ جو شخص انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، اس کے جسم کو جلد سے جلد دفن کر دو، وہ امانت ہے زمین کی، اس تک پہنچا دو۔ ہم اس کو رکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم نے تو اس کو انسان سمجھا ہوا تھا نا، ہم تو اسی کو حقیقی انسان سب کچھ اسی پر نچھاور کر رہے تھے، سب کچھ اسی پر لٹا رہے تھے، لیکن جیسے روح کا تعلق ختم ہوا تو وہی انسان ہمارے لیے بیکار ہو گیا جسے ہم بڑا اہم سمجھ رہے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حقیقت انسان یہ نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں۔ حقیقت انسان کو سمجھنا ہوگا۔ اب روح، اگر کوئی کہہ دے کہ روح حقیقت انسان ہے، روح حقیقت انسان ہے، تفصیلی گفتگو کا میں نے عرض کر دیا ہے کہ میں موضوع جب شروع کروں گا انشاءاللہ اس میں کریں گے۔ سر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو کعبۃ اللہ کی حقیقت کے متعلق ہے، اسی پر ہم چلیں گے۔ اب کوئی کہے کہ روح حقیقت انسان ہے، تو روح کے متعلق قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا، رب کریم نے ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی۔ اے محبوب، یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ پوچھا گیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کیا ہے، روح کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے۔ یہاں تک آ کر، اس سے آگے کی بات بعد میں، یہاں تک آ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حقیقت انسان نہ جسم ہے نہ روح ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حقیقت انسان نہ جسم ہے نہ روح ہے، بلکہ حقیقت انسان جو ہے وہ امر ربی ہے، وہ امر ربی ہے۔ اب امر ربی کیا ہے اس پر بعد میں، لیکن یہاں تک میں نے آپ کو اس لیے پہنچایا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ہر چیز کی صرف ظاہری صورت نہیں ہوتی بلکہ اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے، اس کی ایک حقیقت۔ اب حقیقت کہتے کسے ہیں؟ حقیقت کسی بھی چیز کی اصل کو حقیقت کہا جاتا ہے، اس کی غرض و غایت کو حقیقت کہا جاتا ہے، اس کی روح کو حقیقت کہا جاتا ہے کہ اصل مقصد اس چیز کا کیا ہے۔ اب یہ انسان کا ہوا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ جب اللہ رب العزت کے پیغمبر نے کعبے کو تعمیر فرمایا، یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے چند دعائیں کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے سنی، کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، یہ آپ سن چکے ہیں۔ کیا واقعی کعبۃ اللہ کی حقیقت یہی ہے جو در و دیوار ہم دیکھتے ہیں؟ اگر یہی ہے تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ حدیث پاک سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے طواف کعبہ کرنے کی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ آئے دن یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں جب ہم پہنچتے ہیں کعبۃ اللہ پیچھے کر لیتے ہیں، ہم ادھر سے کھڑے ہو کر سیلفی بنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟
اونچی تو بولے نا میرے ساتھ، سلف. اچھا اس میں عوام تو عوام رہی نا، میں نے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے، علماء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے اپنے آپ کو پیر کہنے والوں کو میں نے دیکھا ہے، کوئی یوں کھڑے ہوئے کعبۃ اللہ پیچھے پیٹھ کے پیچھے کیا ہوا اور اپنی تصویر بنوا رہے ہیں، یا کسی سے بنوائی ہے یا پھر سیلفی کا تو پتہ چل جاتا ہے سیلفی دے رہے ہیں جی. مدینہ المنورہ جائیں گے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی. یہ تو ہے ہمارا حال کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم کہ حقیقت کعبہ کیا ہے، ہمیں کون سی وہ لذت حاصل ہونی ہے، ہمیں کون سا وہ قرار حاصل ہونا ہے جو وہاں جا کر بھی اپنی شہرت پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی تشہیر پہ لگے ہوئے ہیں. حیرت کی بات ہوتی ہے، ویسے کتنی توہین کرتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے اور اپنی تصویریں وہاں پر سیلفیاں لے رہے ہیں، پیٹھ اس کی طرف کر لی ہے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کرنے کیا آئے تھے. اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں ادب گاہست زیر آسمان ہے، آسمان کے نیچے سب سے بڑی بارگاہ جو ہے جس کا ادب و احترام کے جانے وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہاں بھی جا کر ہم یہی گھنونا کھیل کھیلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کعبہ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جب طواف بندہ کرتا ہے تو احرام باندھا ہوتا ہے، اپنی ایک لے ہوتی ہے، اپنی ایک مستی ہوتی ہے، انسان جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم طواف کر رہے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، جب میں بھی گیا، آپ دوست بھی گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. اور بعض ویڈیوز بھی آتی ہیں، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ کر طواف رہے تو دیکھ ادھر رہے ہوتے ہیں بھی وہ کیمرے والا ہے جو میری تصویر بنا لے. ایسے طواف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گیا ادھر ہوا ہے، توجہ کسی اور طرف ہے تو پھر فائدہ کیا ہے. رب تو فرماتا ہے جو ہماری طرف آئیں گے ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے. اچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، ایک شخص نے انہیں سلام کیا. آپ طواف میں لگے رہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، جواب بھی نہیں دیا. آپ طواف مکمل کیا، جب مکمل کر کے آپ فارغ ہوئے بیٹھے، ایک نشست ہوئی تو وہ شخص وہاں چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا. اس نے جا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سلام کیا، پھر انہوں نے جواب دیا. اس نے پھر سوال کر دیا. انہوں نے کہا حضور ایک سوال کرنا ہے آپ سے. فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہ لگا کہ آپ کو میں نے سلام کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے جواب نہ دوں؟ کب کی بات ہے؟ کہا جی آپ طواف کعبہ کر رہے تھے، میں نے آپ کو قریب آ کر، میں بھی طواف کر رہا تھا، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے اسے جواب دیا. فرمانے لگے اس وقت میں اللہ کو دیکھ رہا تھا، پھر تجھے کیسے جواب دیتا؟ یہ ہے وہ حقیقت کعبہ. اسی کے اندر سمجھا دیا گیا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فرماتے تو مجھے دیکھ رہا تھا نا، تیری توجہ میری طرف تھی نا، تو حقیقت کو بھول گیا تھا. میں تو اس بیت کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس بیت کا میں طواف کر رہا تھا، میں تو بیت والے کو دیکھ رہا تھا اور بیت والے کا ہی طواف کر رہا تھا. جب میں اس میں مستغرق تھا تو پھر میں تیری طرف کیسے توجہ کرتا، پھر مجھے تیرا کیسے ہوش ہوتا؟ یہ ہے وہ حقیقت جسے ہم سمجھتے نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں، جیسا کہ اعتراض بھی آتا ہے نا مسلمانوں کے اوپر، ہندوؤں کی طرف سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں ہندوؤں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں تم ہمارے جو بت ہیں ان کو برا کیوں کہتے ہو؟ تم بھی تو جاتے ہو کعبے کا طواف کرتے ہو، وہ بھی تو پتھر کی عمارت ہے، وہ بھی تو پتھر کی عمارت ہے. حجر اسود کو تم چومتے ہو، وہ بھی تو پتھر ہے نا. یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، کوئی پڑھے تو نا، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو تو اپنے مسلمانوں کو مشرک کہنے سے فرصت نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اٹھائیں سوشل میڈیا دیکھیں، مولویوں کی ٹائیں ٹائیں سونے، ہر وقت مسلمانوں کو مشرک بدعتی مشرک بدعتی مشرک بدعتی گمراہ کہتے رہیں گے. اس سے تو انہیں فرصت نہیں ہے. کسی اور کو کیسے جواب دیں گے؟ کسی اور سے کیسے یہ بات کریں گے؟ وہ اعتراض بھی آتا ہے کہ تم بھی تو اس کا طواف کرتے ہو. سارا جواب اسی کے اندر آ جائے گا، ذرا غور سے سنیے گا.
یہ تو تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں اس وقت اپنے رب کو دیکھ رہا تھا، میں اس کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہوا تھا. اب وہ کس حیثیت سے دیکھ رہے تھے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے انوار و تجلیات دیکھ رہے تھے، اس کی صفات کے جلوے دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے. اس بات میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کی ضرورت ہے آپ کے لیے کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں. صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، ہم اسے کچھ اور سمجھتے ہیں، ہم اسے کچھ اور سمجھتے ہیں. یہاں یہ تو تھے صحابی رسول، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طواف کعبہ فرما رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں حضرت ذوالنور مصری کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو حبشی تھا. حبشی عموماً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قابل احترام ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ، ان کے ملک کے ساتھ تعلق، کچھ ان کی نسل سے ہوتے ہیں، کچھ ان کے ملک کی وجہ سے، سارے حبشی کہلاتے ہیں. اب ذرا وہ طواف کعبہ کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ سارا طواف کرتے ہوئے نا وہ کوئی اور دعا نہیں پڑھ رہا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ قدم اٹھاتا کہتا انتا، قدم اٹھاتا کہتا انتا 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 انتا، بس وہ یہی اسی میں وجد میں جا رہا ہے اور اس کو کسی اور چیز کی خبر نہیں ہے. یعنی انتا کا مطلب ہے تو ہی تو ہے. کیا مزہ آیا کہ نہیں مزہ آیا؟ وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انتا 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 انتا، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو. وہ اسی مستی میں جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے دوڑتا رہا کہ یہ کہیں رکے گا، سانس لے گا، جب یہ اس مستی موت سے باہر آئے گا تو پھر میں اس سے بات کروں گا. فرماتے ایک جگہ وہ رکا، جب رکا تو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ سانس لی، تو میں نے جا کر اس کو سلام کیا. میں نے کہا اے عبداللہ، یعنی اے اللہ کے بندے، نام تو مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے اسے کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے ایک بات تو مجھے بتا دیں. تو ہر جگہ دوڑتا وہ آیا، طواف بھی کر رہا ہے، رکن شام یمانی، رکن شامی، حجر اسود، طواف صفا مروہ، میں نے ہر جگہ تو اسے دیکھا، تو ہر جگہ کہہ رہا ہے انتا انتا انتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہتے ہیں کہ اس نے ایک سرد ٹھنڈی آہ بھری زور سے اور چند اشعار کہے جن کا مفہوم انہوں نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ تھا، وہ کہنے لگا کہ مفہوم یہ ہے کہ یہ تعلق محبت ہے، یہ تعلق محبت ہے. اسے کیا معلوم جس نے محبت کی ہی نہیں، اسے کیا معلوم جس نے محبت کی ہی نہیں. یہ ایک نور ہے جو مجھ پر برس رہا ہے، اسے کیا معلوم جو نور کو دیکھنے سے محروم ہے. جملے غور کیجیے گا، چیر کے رکھ دیتے ہیں انسان کو. اسے کیا معلوم جو اس نور کو دیکھنے سے محروم ہے کہ میں کسے کہہ رہا ہوں کہ بس تو ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے. اب قرآن کو پڑھیے نا، رب کریم فرماتے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے. تو ہم کیا ان درو دیوار کو کعبہ سمجھ بیٹھے کہ یہی کعبہ؟ ٹھیک ہے، ان اینٹوں کی، ان پتھروں کی، ان وسادوں کی، غلاف کی نسبت کعبۃ اللہ سے ہو گئی، اس جگہ سے ہو گئی. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. کیا ہے؟ قابل احترام ہے. کعبۃ اللہ تو بڑی عظمت والا. یہ مسجد جو ہے یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں نا مسجد، حدیث کے مطابق اللہ کے گھر ہیں یہ بھی. اس کے ساتھ بھی کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتا ہے جی. کوئی ٹائل مسجد میں لگ جائے، مسجد کا مصلی ہو، ہم اس کے اوپر جوتی سے نہیں آتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. کعبۃ اللہ بھی قابل احترام ہے، لیکن حقیقت کعبہ کیا ہے پہلے اس کو ذرا سمجھیے نا. اب یہاں میں ایک اور عارف کامل کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے بہت ساری مثالیں ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں. میں ایک عارف کامل ایک اور کی بات، حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ وہ فرماتے ہیں میں جب پہلی بار حج کرنے کے لیے گیا، جب میں اس طرف توجہ رکھیں، وہ خوشبو مارنے دیں ان کو، آپ اس طرف توجہ رکھیں. فرماتے ہیں
کہ جب میں پہلی بار حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے بیت اللہ کو دیکھا. توجہ ہے نا, بیت اللہ کو دیکھا. اور بیت اللہ کو دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے, جس نے کعبۃ اللہ کو پہلی نظر دیکھا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو ایک نظر دیکھتا ہے, پہلی نظر دیکھتا ہے. دوسری بات, دوسری حدیث پاک کا مفہوم, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جب پہلی نظر اٹھے کعبہ پر پڑے تو انسان جو مانگتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہاں انسان کو یاد رہے. میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا, پوچھا اور کچھ پڑھا. جب انسان وہاں جاتا ہے نا, پہلی نظر جب پڑتی تو اس کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں نے مانگنا کیا تھا. جتنے دوست گئے وہ گواہی دیں گے اس کی, ان کو ہوش ہی نہیں رہتا. وہ تو سوچتے رہ جاتے ہیں کہ تو کجا من کجا ہے, تو کہاں میں کہاں ہے, کہ یہ کیسے میں کیسے. وہ اس میں رہ جاتے ہیں. وہ جو سوچ کے گئے تھے مانگیں گے وہ مانگنا ہی بھول جاتے ہیں, وہ مانگنا ہی بھول جاتے ہیں. وہ ان تجلیات میں جو ظاہری کعبت کی تجلیات ہیں نظر آتی ہیں اس میں ماہر ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلی نظر جب پہلی بار میں حج پہ گیا تو میں نے بیت اللہ کو دیکھا, بیت اللہ کو دیکھا. واپس لوٹ آیا, پورا سال سوچتا رہا, التجائیں کرتا رہا کہ یا اللہ میں تو تیرے گھر آیا تھا, یا اللہ میں تو تیرے گھر آیا تھا اور صرف بیت اللہ کو دیکھ کے آ گیا, در و دیوار کو دیکھ کے آ گیا. فرماتے دوسرے سال پھر میں گیا. جب دوسرے سال میں گیا تو فرماتے میں نے بیت کو بھی دیکھا. توجہ سے سنیے گا جملے کو. فرماتے میں نے بیت کو بھی دیکھا, رب البیت کو بھی دیکھا. دوسری بار جب میں گیا, اب شاید وہ توجہ پہلے والی نہ رہی ہوگی نا, اب توجہ مزید بڑھ گئی کہ اب حقیقت کی طرف جائیں. فرماتے ہیں کہ دوسری بار جب میں گیا تو پھر میں نے بیت کو بھی دیکھا اور رب البیت کو بھی دیکھا, یعنی گھر کو بھی دیکھا, گھر والے کو بھی, اچھی بولے نا, گھر کو بھی دیکھا, گھر والے کو بھی دیکھا. فرماتے پھر میں واپس لوٹ گیا, لیکن سارا راستہ سوچتا گیا, سارا راستہ سوچتا گیا کہ اب بھی تو دوئی رہ گئی نا, دوئی. یہ جو اہل عرفان ہے نا وہ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, جو روحانیت سے تھوڑا تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دوئی کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا تذکرہ ہو, دو ہوں. ٹھیک ہے, ایک بیت اور ایک رب البیت, ایک بیت اللہ ایک اللہ, یہ دو بیچ میں رہی. تو میں اس شش و پنج میں رہا کہ آخر میری توجہ بیت کی طرف کچھ راہ کیوں گئی. یہ ہے سوچنے والی بات. اور ہم جو حج کرنے جاتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں, دکھاتے ہیں, پھر اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, فلاں پر لوگوں کو تصویریں دکھاتے ہیں, تشہیر کرتے ہیں جی ہم حج پہ جا رہے ہیں, ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ حاجی صاحب ہیں, یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ بڑے اچھے آدمی, نیک آدمی ہیں جی. تاکہ واپسی پہ چھرا اتنا تیز کر لیں, پہلے ایک طرف سے منہ اٹھا پھر دونوں طرف سے منہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا حج ہے, یہ ہمارا عمرہ ہے. میں نے بہت سے حاجیوں کو دیکھا, بہت سے عمرے کرنے والوں کو دیکھا ہے, بڑے عمرے کر کے آتے ہیں, بڑے حج کر کے آتے ہیں, لیکن واپس آتے تو بے ایمانی میں سب سے آگے ہوتے ہیں, لوٹ مار میں سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو حقیقت کا طواف کرنے جاتے ہیں, جو حقیقت کو سمجھ کر اس کا طواف کرتے ہیں. وہ در و دیوار کو دیکھ کر لوگوں میں تشہیر کر کے واپس لوٹ آتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کا خلاصہ میں سامنے پیش کر رہا ہوں مفہوم ان کی روشنی میں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان بچا تھا وہ بھی لوٹا کر آ جاتے ہیں, لوٹا کر آ جاتے ہیں. یعنی وہ یہ نیت کرتے کہ جاتے ہیں جو بچا تھا وہ لوٹانے آئے ہیں, وہ واپس کرنے آئے ہیں. وہ بچا کھوچا ایمان جو خوف پہلے تھا وہ بھی وہیں رہ جاتا ہے, اس کو چھوڑ آتے ہیں واپسی پہ بالکل ہی بے خوف ہو جاتے ہیں, بالکل ہی بے خوف ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم حاجی بن گئے, اب تو ہم نے عمرہ کر لیا ہے. اب حضرت بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے, سارا سال کو فرماتے میں اسی پہ سوچ میں رہا. زہد و تقویٰ تو تھا ان کا, یہ عابد تو تھے نا, زاہد تو تھے نا, عبادت تو کرتے تھے نا اللہ کی, عالم بھی تھے, فاضل بھی تھے, محقق بھی تھے,
عظیم صوفی رہنما بھی تھے، روحانیت کو بھی سمجھتے تھے. فرماتے تیسرے سال میں پھر گیا، تیسرے سال میں پھر گیا. فرماتے اب کی بار جب میں گیا، تیسرے سال اب کی بار میں جب گیا تو میں نے صرف رب البیت کو دیکھا اور کچھ نہیں دیکھا. مجھے صرف اللہ ہی اللہ نظر آیا، صرف اللہ ہی اللہ نظر آیا. تو یہاں جو طواف کیا جاتا ہے نا، وہ در و دیوار کا نہیں کیا جاتا ہے. رب کریم نے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جب فرشتوں پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا. کب؟ جب فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا تو آدم کو کیوں بناتا ہے، یہ زمین میں فساد کرے گا. جب اس نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو رب کریم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے عرش معلہ کا طواف کیا تھا. عرش معلہ کا طواف کیا تھا، وہ عرش کرسی جس پر اللہ اپنی شان کے لیے جلوہ فرما تھا. فرشتے اللہ سے ڈر گئے، اس کے خوف سے کانپ گئے. کانپے تو اس وجد کسی کیفیت میں آئے اور عرش الہی کے گرد، اپنے رب کے گرد گھومنے لگے، طواف کرنے لگے. رب کو وہ کیفیت اتنا پسند آئی تو رب کریم نے فرمایا اے آدم تو بھی میرا زمین پر ایک گھر بنا، اسی طرح اسی کے نیچے جیسے فرشتے گھومے تھے میرے بندے آئے میرا طواف کریں تاکہ میں انہیں بھی معاف فرما دوں. یہ نہیں کہ در و دیوار کا طواف کریں، یہ نہیں کہ پتھروں کا طواف کر کے آ جائیں. پتھر تو ہر جگہ موجود ہے نا، در و دیوار تو ہر جگہ موجود ہے نا. اس کی حقیقت کو تو سمجھے نا کہ وہ حقیقت کیا تھی. فرشتوں نے کیوں طواف کیا تھا، فرشتوں نے کس کا طواف کیا تھا؟ کیا فرشتوں نے کسی دیوار کا طواف کیا تھا؟ بولے تو صحیح نا. کس کا طواف کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ، صرف اللہ کا. انہوں نے اللہ کا طواف کیا، اللہ کے گرد گھومے تاکہ اللہ مہربانی کرے اور اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے. اور پھر رب کو ان پر پیار آ گیا. فرشتوں کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ زمین پر ہی بیت المعمور کو اتار دیا. پہلی آپ سماعت فرما چکے ہیں. اب یہاں جب جاتے ہیں نا تو یہاں پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سر یہ در و دیوار ہے، یہ نسبت کے لحاظ سے باعث برکت، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. حجر اسود بھی جنت سے آیا ہوا پتھر، یہ بھی باعث برکت ہے. ساری چیزیں وہاں آپ زمزم پہ جاتے ہیں، زمزم پیئیں، باعث برکت. مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھیں، باعث برکت. صفا مروہ پہ دوڑیں، باعث برکت. لیکن حقیقت کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کی حقیقت کو سمجھیں. اس پر تھوڑی سی ہم نے آج گفتگو کی ہے. اب اس پر ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بڑی خوش نصیب امت ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اس امت میں اب کعبۃ اللہ یہ جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے نا، اس کے بارے میں مشکات المصابیح کی حدیث پاک دیگر کتب احادیث میں موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام طواف فرما رہے تھے کعبۃ اللہ کا. کل میں نے پرسوں بلکہ اس کے اوپر میں نے لکھا بھی صحیح، تو مختلف کتب حدیث کا حوالہ اس میں ساتھ لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے کعبۃ اللہ کا. اب آقا علیہ السلام کے ذہن میں کیا آیا وہ ہمارے نبی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ان کے جو ظاہر انہوں نے بتایا ہمیں تو وہی پتا ہے نا. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے آقا علیہ السلام کعبہ سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے کعبے تو بڑی عزت والا، اے کعبے تو تیرا بڑا اکرام ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑی عزت والا ہے. لیکن اے کعبے اتنا سن لے، میری امت کے ایک مومن کا مقام، میری امت کے مومن کا مقام تیری عظمت سے زیادہ ہے، تیری حرمت سے زیادہ ہے. یہ سیدی سے بات ہے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو در و دیوار ہے نا، یہ ظاہری در و دیوار کی بات ہو رہی ہے، ظاہری در و دیوار کی بات ہو رہی ہے کہ تیری حرمت سے ایک مومن کی حرمت زیادہ ہے، عزت زیادہ ہے. جب کعبے کی ظاہری شکل و صورت سے ایک مومن کی حرمت زیادہ ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کعبے کے باطن جو ہے حقیقت کیا ہے، جو ہے اس کی عظمت کیا ہوگی. اصل تو وہ ہے نا جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور اب آگے چلتے ہیں، ذرا ایک بات اور بھی یہاں حدیث سن لیں. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا،
अपने अंदर को पहचान लिया, उसने अल्लाह को पहचान लिया। यही तो हकीकत काबा है कि काबा के बातिन को तो समझो ना, काबा की हकीकत को तो समझो ना। और दरो दीवार के चक्कर लगाने वालों, दरो दीवार पर सब कुछ लटा देने वालों, हकीकत काबा को समझोगे, देखोगे तो हकीकत काबा तुम्हारे रब अज़्ज़ा व जल की ज़ात गिरामी है। जब देखोगे तो तुम्हें उसी के जलवे नजर आएंगे, जब देखोगे तो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात तुम्हें नजर आएंगे, जब देखोगे तो हकीकत ये नजर आएगी कि फरिश्तों ने जैसे अल्लाह का तवाफ किया था, ऐ अल्लाह हम दरो दीवार के पास आए, हटा दे हिजाबात को, दिखा दे वो जलवे जो फरिश्तों ने देखकर तवाफ किया था। अल्लाह की इज्जत की कसम, काबे में जाकर जब कोई तवाफ करता है, मुझ जैसा अपना गुनहगार भी जब मांगता है मौला ये पत्थर देखने नहीं आए थे, हम तो तेरे जलवे देखने आए थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है, मेरा रब हिजाबात हटा देता है, जब देखो तो फिर हर तरफ नूर ही नूर नजर आता है। अब ये बात ज़हन में रख लें, ये मैं कोई ऐसे जज्बात में नहीं कि जज्बात तो आ गए, उस कैफियत में आ गए, लेकिन हकीकत यही है, जब कोई वहां जाता है ना, हकीकत को समझे तो फिर उसे मकाम भी मिल जाता है। इस दुआ के साथ बात को खत्म करते हैं, 2-3 मिनट ऊपर हुए। क्या रब्बे कायनात हम सब पर रहम फरमा दो, जितने भी तेरे घर का तवाफ करने आते हैं, जियारत करने आते हैं, उनकी हाजिरी को कबूल फरमा, हम सबको हाजिरी का शर्फ अता फरमा। इल्तिजा ये है, अब की बार जब हम आए तो सिर्फ हमें बैत न दिखा, बैत वाला भी दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम।